بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر قرآن مجید کے ایک نئے نسخے کے چند صفحات بہت زیادہ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اس نئے نسخے میں قرآن مجید کے پاروں کو نئی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے اکثر ممالک میں قرآن مجید کا جو نسخہ رائج ہے اس میں جو پاروں کی ترتیب ہے اس کو غلط ٹھہرایا گیا ہے۔ کارنامہ انجام دیا ہے امت میں انتشار اور افتراق آنے والے جناب سلمان ندوی صاحب نے، جو ہر دن کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کرتے رہتے ہیں۔ اس نئے نسخے کے ساتھ ایک تحریر بھی شائع کی جا رہی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن مجید ہے اس میں کئی پاروں کا اختتام اور ابتدا بالکل غلط ہے۔ تلاوت میں وہاں ٹھہرنا اور رکعت تراویح کا وہاں اختتام کرنا یا پاروں کے شروع سے ابتدا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ متعدد مقامات پر معنی اور مضمون پر بڑا ظلم ہوا ہے، اور بعض جگہ تو جملہ ہی ناقص رہ جاتا ہے، مضمون کی کمر توڑ دی جاتی ہے، عبارت کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، ابتدا بے معنی ہو جاتی ہے، جیسے والمحسنات سے ابتدا کسی طرح درست نہیں۔ اس کا تعلق حرمت علیکم سے ہے، اس لیے یا تو پارہ حرمت علیکم سے شروع ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل سے، یا زیادہ سے زیادہ ومن لم یستطع منکم طولا الی آخرہ سے 5ویں پارے کا آغاز ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ حرمت علیکم سے ہو، جیسا کہ ہم نے اس نسخے میں کیا، یہ سلمان ندوی صاحب لکھتے ہیں۔ پھر آگے مزید پاروں پر بحث کی گئی ہے کہ کون سا پارہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے۔ پھر آگے جناب نے لکھا ہے کہ اب پہلی مرتبہ نئی اور صحیح ترتیب کے ساتھ ہم یہ نسخہ شائع کر رہے ہیں، امید ہے کہ اندھی اور بیتکی تقلید چھوڑ کر اسے اختیار کیا جائے گا۔ یہ پوری تحریر جو ہے حضرت نے اس کے ساتھ شائع کی۔ اب ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سلمان ندوی صاحب کو بنیادی غلطی لگی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یا قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے معنی اور مفہوم اور مضمون کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ مضمون کی رعایت اگر نہیں کی گئی، ایسی جگہ پر آپ رک گئے جہاں بات پوری نہیں ہو رہی تھی، یا ایسی جگہ سے آپ نے تلاوت کا آغاز کیا جہاں سے مضمون کا آغاز ہی نہیں ہو رہا تھا، تو یہ غلط ہے۔ یہ سلمان ندوی صاحب کی بالکل بنیادی غلطی ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ تو یہ جو ان کی بنیادی غلطی ہے، اس کے جواب میں عرض ہے کہ سلمان ندوی صاحب کی یہ بنیاد ہی غلط ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ چند احادیث ذکر کی جا رہی ہیں جن سے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت مضمون و مفہوم کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء اس کو روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرے گا اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت کے اندر آخری آیتوں کا تذکرہ آیا ہے، یعنی جو سورۃ الکہف کی آخر کی 10 آیتیں پڑھے گا، من قرأ العشر الاواخر من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، یہ جو سورۃ الکہف کی آخر کی 10 آیتوں کو پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ یہ روایت بھی مسند احمد کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، اور نسائی وغیرہ کے اندر ہے۔ اب دیکھیں ذرا یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں اور آخر کی آیتیں، ان کو ذرا دیکھیں کہ ان کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے۔ چنانچہ جو سورۃ الکہف ہے 18ویں سورت، اس میں جو 10ویں آیت ہے شروع کی وہ ختم ہو رہی ہے۔ 10ویں آیت ہے اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو یہاں یہ 10ویں آیت مکمل ہو رہی ہے، یہاں مضمون مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ مضمون مکمل ہو رہا ہے 2 آیتوں کے بعد، جہاں رکوع بھی ہے وہاں جا کر مضمون مکمل ہو رہا ہے، یہاں مضمون مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو سورۃ الکہف کی آخر کی 10 آیتیں ہیں، ان میں سے جو پہلی آیت ہے وہ ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ تو یہ جو 10ویں آیتوں میں سے پہلی آیت ہے، اس کا تعلق پہلی آیت سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں سے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ اس آیت کا تعلق پہلی آیت سے ہے نہ کہ بعد والی آیت سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یا قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے
معنی کی رعایت، مفہوم کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ سلمان ندوی صاحب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو شاید یہ مشورہ دے رہے ہوتے کہ حضور سورۃ الکہف کی یا تو آپ 8 آیتوں کا پڑھنے کا حکم دیجئے یا پھر 12 آیتوں کو پڑھنے کا حکم دیجئے، اس لیے کہ 10 پر تو مضمون ہی مکمل نہیں ہوتا ہے، معنی ادھورے رہ جاتے ہیں، معنی ناقص رہ جاتے ہیں، معنی اور مفہوم کی کمر توڑ دی جاتی ہے۔ لہذا یہاں آپ 10 آیتوں کو پڑھنے کا حکم مت دیجیے، یا تو آپ 8 آیتوں کو پڑھنے کا حکم دیجیے یا ہے کہ آپ 12 آیتوں کو پڑھنے کا حکم دیجیے۔ ایسے ہی اور مثالیں دیکھیے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اقرأ علیہ، کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے سنوں، اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کو پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت کے اوپر میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک، رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مجھے روک دیا۔ اب دیکھیں یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41، یہاں مضمون ہی پورا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مضمون جو پورا ہو رہا ہے اس کے بعد والی آیت پر جا کر پورا ہو رہا ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، یہاں جا کر مضمون پورا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ایک مثال اور لیجئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جو پہلی روایت تھی بخاری کی تھی، ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے یہ بخاری کے اندر ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں، ان کے یہاں حضرت ابن عباس نے رات گزاری۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں یا آدھی رات سے کچھ پہلے یا بعد میں بیدار ہوئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتوں کو تلاوت کیا ہے۔ آخر کی 10 آیتوں کو سورہ آل عمران کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا ہے۔ اب یہ جو آخر کی 10 آیتیں ہیں ان میں سے جو پہلی آیت کا آغاز ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس آیت کا تعلق پہلی آیت سے ہے، اس لیے کہ یہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو الباب ہے اس کی صفت ہے۔ تو اس آیت کا تعلق پہلی آیت سے، ابتدا یہاں سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان فی خلق السماوات والارض سے ابتدا ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کر رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا سے، یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ تلاوت کے اندر مضمون اور معنی کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ سلمان ندوی صاحب جو بنیاد رکھ رہے ہیں وہ بنیادی بے بنیاد ہے، وہ بنیاد ہی غلط ہے ان کی۔ یہ جو روایت ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیہ استحباب و قراءۃ هذه الآیات عند القیام من النوم، کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ ان آیتوں کی تلاوت کیا کرے، اس کے لیے مستحب اور پسندیدہ ہے، جبکہ یہاں سے مضمون کا آغاز ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ نئے پاروں کو اس لیے نئی ترتیب دی گئی ہے کہ ان کے اندر مضمون کا خیال رکھا گیا ہے، پہلے جو نسخہ تھا اس کے اندر مضمون کی رعایت نہیں کی گئی تھی، یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی بنیاد سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت ہی نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ٹوکا ہو کہ تم یہاں کیوں رک گئے ہو، تمہیں یہاں نہیں وہاں رکنا چاہیے تھا، ایسی کوئی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے۔ پھر آگے اب ان کا جو انٹرویو بھی آیا ہے سلمان ندوی صاحب کا، اس کو سنیے اور سنیں گے آپ کو انتہائی حیرت ہوگی، آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک طرف تو وہ نیا نسخہ بھی شائع کر رہے ہیں نئی ترتیب کے ساتھ، جس میں پاروں کی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے، ایک نیا نسخہ شائع کر رہے ہیں، دوسری طرف صاف اور واضح لفظوں میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاروں کی ترتیب صحیح نہیں ہے، یہ بات کی پیداوار ہے، یہ تو نہ جانے کس نے اس کو پیدا کر دیا، وہ کوئی ملا تھا جو عربی زبان سے واقف نہیں تھا، عربی زبان بھی نہیں جانتا تھا، اس نے اس کو جو ہے مرتب کر دیا تھا۔ اصل جو ترتیب ہونی چاہیے وہ آیتوں کے اعتبار سے، صورتوں کے اعتبار سے ترتیب ہونی چاہیے، پاروں کی کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن جو اپنا نسخہ شائع کر رہے ہیں اس کے اندر وہ پاروں کی ترتیب کو ملحوظ رکھ رہے ہیں، اور پاروں کی ترتیب کے ساتھ اور باقاعدہ پاروں کے نام ذکر کر کر کے، پاروں کو ہائی لائٹ کر کر کے اس کو شائع کیا جا رہا ہے کہ عجیب سی تضاد بیانی ہے، قول ان کا کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور کر کے دکھا رہے ہیں، تو ان کے قول میں اور عمل کے اندر بالکل تضاد ہے۔ اور پھر آپ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو سن کر انتہائی تعجب ہوگا، انتہائی حیرت ہوگی کہ یہ جناب
اپنی بات ثابت کرنے کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہم العالیہ کی جو انہوں نے علوم القرآن کے اندر لکھا ہے اس سے نہ صرف غلط استدلال کر رہے ہیں بلکہ ان کی طرف جھوٹ بھی منسوخ کر رہے ہیں. اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جناب جھوٹ بھی بول رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ویڈیو دیکھ لیجئے, اس کے بعد میں اس پہ تفسیرہ کرتا ہوں. یوں تک پارے جانتا ہی نہیں تھا کوئی, اور 30 پارے کا کوئی تصور نہیں, خواب نہیں, خیال نہیں. تو مولانا نے یہ لکھا ہے کہ یہ 30 پارے جو بیان کیے جاتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے کسی نے ان کو تقسیم کر دیا تھا, اور یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ 30 پارے کس نے تقسیم کیے. یعنی ایک بڑا اس وقت کا عالم اس بات کو لکھ رہا ہو, سب نے لکھی تھی علوم القرآن پر, جتنے حضرات نے کتابیں لکھی ہیں 2ری صدی سے آج تک سب نے یہی لکھا, اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ 30 پارے کس کی پیداوار ہے. بلکہ مولانا نے تو یہ لکھا کہ حضرت عثمان کی طرف کچھ لوگ منسوب کرتے ہیں, لیکن یہ تقسیم صحیح نہیں, متقدمین کی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل احقر کو نہیں مل سکی. مولانا نے تو یہ فرمایا, اور میں مزید اس پر وضاحت کرتا ہوں, میں نے اپنے مقدمے میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ پاروں کی جو تقسیم ہے نہ صحابہ میں تھی, نہ تابعین میں, نہ تبع تابعین میں, نہ کہیں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد کے یا کسی امام فقیہ سے منقول ہے, نہ بخاری سے, نہ مسلم سے, نہ ترمذی سے, نہ اور دیگر حضرات سے. یہاں تک کہ 3ری صدی, 4تھی صدی, 5ویں صدی, 6ٹھی صدی, 7ویں صدی میں اس کا کوئی ذکر نہیں. یہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے منسوخ کر دیا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. اور حضرت جو کچھ فرما رہے ہیں, حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت نے لکھا ہے, آج کل قرآن کریم 30 اجزاء پر منقسم ہے جنہیں 30 پارے کہا جاتا ہے. یہ پاروں کی تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں بلکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آسانی کے خیال سے 30 مساوی حصوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے. چنانچہ بعض اوقات بالکل ادھوری بات پر پارا ختم ہو جاتا ہے. یہاں خیال ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بات پر کوئی اعتراض کیا ہی نہیں ہے. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ بات ادھوری ہوتی ہے لیکن وہیں پارے کو ختم کر دیا جاتا ہے, لیکن وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں. کہ جو بار بار بہت سے حضرات مفتی تقی عثمانی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے, مفتی صاحب نے لکھا ہے, تو مفتی صاحب نے کوئی اعتراض اس پر کیا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سی روایتیں اس طرح کی ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ روک دیا ہے کہ جہاں بات مکمل نہیں ہو رہی تھی. تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. جس کسی نے بھی ان پاروں کو مرتب کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث یقینی طور پر اس کے پیش نظر رہی ہوں گی. پھر آگے لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ چنانچہ بعض اوقات بات بالکل ادھوری بات پر پارا ختم ہو جاتا ہے. یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ 30 پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے. بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف نقل کراتے وقت انہیں 3 مختلف صحیفوں میں لکھوایا تھا, لہذا یہ تقسیم آپ ہی کے زمانے کی ہے. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ لہذا یہ تقسیم آپ ہی کے زمانے کی ہے, اور آج جناب کیا فرما رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. وہ کسی کی رائے نقل کر رہے ہیں کہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان کے زمانے کی تقسیم ہے, اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تقسیم ہی صحیح نہیں ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف بالکل جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ لیکن متقدمین کی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل حقر کو نہیں مل سکی. البتہ علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کے 30 پارے مشہور چلے آتے ہیں اور مدارس کے قرآنی نسخوں میں ان کا رواج ہے. آگے سنیے مفتی صاحب کیا لکھتے ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم عہد صحابہ کے بعد تعلیم کی سہولت کے لیے کی گئی ہے. واللہ اعلم. یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا نظریہ ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے, یقینی طور پر تو کچھ کہنا مشکل ہے, لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم عہد صحابہ کے بعد تعلیم کی سہولت کے لیے کی گئی ہے. بہت سے حضرات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف, کہ مفتی صاحب نے بھی وہی بات کی ہے جو سلمان ندوی صاحب کر رہے ہیں. سلمان ندوی صاحب بالکل جھوٹ اور غلط منسوخ کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف. مفتی صاحب نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ جو تقسیم ہے غلط ہے, اس کو غلط بالکل بھی کہیں بھی قرار نہیں دیا ہے. اور یہ جو بات ہے حضرت مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم عہد صحابہ کے بعد تعلیم کی سہولت کے لیے کی گئی, اس کی باقاعدہ بنیاد موجود ہے, اس کو بھی عرض کیا جائے گا.